اپنی زندگی کا آخری رمضان یہ سمجھو کہ اس کے بعد مجھے کوئی رمضان نہیں دیکھنا ہے۔ اگر مجھے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے تو اس رمضان میں کرنا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی نفس کو کنٹرول۔ میرے بھائی اور بہنوں، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، رمضان دل کے بوجھ اتارنے کا نام۔ ہر سال ہم وعدے کرتے ہیں کہ اس بار ہم بدل جائیں گے، خود کو چینج کریں گے، خود کی زندگی بدل دیں گے۔ رمضان کا مہینہ انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں انسان چاہے تو اللہ کا ولی، خوف خدا رکھنے والا شخص، خوف خدا رکھنے والا نیک انسان بن سکتا ہے۔ اور یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم دعوت ہے۔ ایسا مہینہ جس میں اللہ خود اپنے بندوں کو قریب بلاتا ہے۔ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے نجات ملنے کا مہینہ۔ اس کی قدر، اس کی ویلیو، اس مہینے کی عظمت ہم سب کو پتہ ہے۔ We all know that کہ this month is a generous month۔ یہ مہینہ کتنا بابرکت والا مہینہ ہے۔ لیکن I have a question، ایک سوال ہے، کیا ہم اس مقدس ایک پاک مہینے کے قابل ہیں؟ کیونکہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، ہر سال ہم سنتے ہیں کہ اس کی عظمت کتنی ہے، اس کی برکت کتنی ہے، یہ مہینہ کتنا بابرکت والا مہینہ ہے، ہم سب سنتے ہیں۔ We all know that، ہم سب کو پتہ ہے۔ اور ہر سال ہم سنتے ہیں، ہر سال ہم وعدے کرتے ہیں کہ اس بار ہم بدل جائیں گے، خود کو چینج کریں گے، خود کی زندگی بدل دیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ہم ویسے کہ ویسے ہی گناہوں میں لپٹنے والے، حرام چیزوں میں الجھنے والے ہیں، کوئی فرق نہیں آتا ہمیں۔ حالانکہ ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، بٹ کہیں نہ کہیں ہم کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں اپنی لائف میں لانی چاہیے، جس کی وجہ سے ہم پھر 11 مہینے ویسے کہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم پر کوئی اثر نہیں آتا پھر اس مہینے سے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رمضان کمزور ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم اپنے دلوں کو صاف ہی نہیں کرتے۔ ہم روزے تو رکھ لیتے لیکن دلوں میں نفرت، عداوت، کینہ، بغض ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ ہم قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، رمضان دل کے بوجھ اتارنے کا نام ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا نام ہے، اپنے دل کو صاف و پاک رکھنے کا نام ہے، اور باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ کے اتنا ہی قریب ہونے کا نام ہے جتنا ہم رمضان میں اس اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بناؤ۔ اس سال کیا اگر مجھے بدلنا ہے تو اس سال مجھے بدلنا ہے۔ اپنی زندگی کا آخری رمضان یہ سمجھو کہ اس کے بعد مجھے کوئی رمضان نہیں دیکھنا ہے۔ اگر مجھے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے تو اس رمضان میں کرنا ہے۔ اگر مجھے گناہوں سے بچنا ہے تو اس رمضان مجھے گناہوں سے بچنا ہے۔ ٹیک دس رمضان اے بگیسٹ اپرچونٹی فار یو۔ اس رمضان اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ جو گلے شکوے ہیں انہیں ختم کر دو، جو نفرتیں ہیں انہیں دفنا دو، جو عداوتیں ہیں انہیں چھوڑ دو۔ جن لوگوں سے تم نے تعلق توڑ دیا ہے شاید اللہ آج چاہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ تعلق جوڑ دو۔ جو تم سے ناراض ہے شاید اس رمضان انہیں راضی کرنا ہی تمہاری نجات کا سبب بن جائے۔ اور جن لوگوں نے تمہیں توڑ دیا ہے، جن لوگوں نے تمہیں درد دیا ہے، انہیں اللہ کی خاطر معاف کر دو۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، بٹ پھر بھی دل میں بے سکونی ہے۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ہم سجدوں میں تو جھک جاتے ہیں لیکن اپنی انا کے سامنے جھکنا نہیں سیکھتے، اپنے ایگو کو، اپنے غرور کو ختم کرنا نہیں سیکھتے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو حرام چیزوں سے بچ سکتے ہو، اگر تم چاہو تو اللہ کے لیے خود کو بدل سکتے ہو۔ Because if you can leave halal food for Allah subhanahu wa ta'ala, then you can surely leave haram things for Allah۔